أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روزہ جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین عظام، تبع تابعین عظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے. میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان دین اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، مائیں، بہنیں، بیٹیں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں میں سے تیسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تعالی اس جمعۃ المبارک سمیت میرے اور آپ سب کے
اس رمضان المبارک کے تمام صیام و قیام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باقی جو گزشتہ ایام ہے، جو پیچھے کمیاں کوتاہیاں رہ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کے بعد ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ذی وقار، اللہ رب العالمین نے اس دنیا دار العمل کے اندر لوگوں کے انتخاب ان کے اعمال کے ذریعے کرنے کے بعد قیامت کے دن اس کا جو فیصلہ کرنا ہے، اس میں جہاں پر کافروں کو ان کے بدعمالیوں کے نتیجہ میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہیں پر وہ لوگ جو دنیا کائنات کے اندر کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کرتے رہے، راتوں کو قیام کرتے رہے، دنوں کو صیام کرتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے، اور اپنی خوشی اور غمی کے اندر صرف اپنے اللہ کی رضا کو مقدم کیا کرتے رہے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے مالک کی ہر بات کو ماننے میں اپنی اول ترجیح سمجھا کرتے رہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز عطا فرمانا ہے وہ اللہ کی جنت ہے، اور جنت وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں، دنیا کے اندر بندہ اپنی کامیابی شاید کہ مال سمجھتا ہو، دنیا کے اندر بندہ اپنی کامیابی شاید کہ عزت سمجھتا ہو، دنیا کے اندر بندہ اپنی کامیابی شاید کہ بہت زیادہ شہرت سمجھتا ہو، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا اصل کامیابی فمن زحزح عن النار، جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کا سرٹیفکیٹ اس کو مل گیا، یہی بندہ حقیقی معنی میں کامیاب ہے۔ اور حضرات، جنت کہا کسے جاتا ہے؟ جنت کا معنی ہے گھنے درختوں والے باغات، اور اللہ رب العالمین نے جنت کے قرآن پاک میں کئی ایک نام بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر دار السلام، جنت کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، امن کا گھر، دار المقام، مقام کی جگہ، پھر دار الاخرہ، آخرت کا گھر، دار المتقین، متقین کا گھر، جنت النعیم، نعمتوں والی جنت، جنت العالیہ، بلندی والی جنت، بے شمار نام ہے، اور ایک نام جنت الفردوس ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، اللہ کی جنت کے 100 درجے ہیں، اور ان درجوں میں اللہ نے جو سب سے اعلیٰ جنت بنائی ہے اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ فرمایا اذا سألتم، جب تم اللہ سے سوال کیا کرو، جنت مانگا کرو، فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو۔ آج انشاءاللہ ہم نے اللہ کی جنت کا تذکرہ کرنا ہے، تو تذکرے سے پہلے میں دعا کرنا چاہوں گا، اے اللہ میرے سمیت جتنے میرے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، اور مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں،
جو بھی تیرے اس گھر میں موجود ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ حضرات وہ کتنی اعلیٰ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں اس دنیا کے اندر بڑے بڑے اعلیٰ مقام ہوں گے، بڑی بڑی اعلیٰ پراپرٹی ہوگی، بڑے بڑے خوبصورت مناظر ہوں گے، بڑے بڑے حسین و جمیل دل نشین دنیا کے مقام ہوں گے، اور جناب دنیا میں بڑے بڑے دل فریفتہ ایسی جگہ ہوں گی جہاں پر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جنت ہی نظر آ رہی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ایک کوڑے کے برابر، یعنی شانٹا جو ہوتا ہے نا، شانٹا گھوڑے کو مارنے والا کتنا باریک ہوتا ہے، اتنا باریک وہ شانٹا ہے، کوڑا لگا لے تھوڑا اور موٹا ہو جائے۔ فرمایا ایک کوڑے کے برابر جنت کی زمین کا ٹکڑا کسی کا مقدر بن جائے، دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے وہ جنت کا ٹکڑا زیادہ بدتر ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے اللہ کی جنت؟ آئیے توجہ فرمائیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں اپنا قرآن، اپنے پاک پیغمبر کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ 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 فرمایا کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کائنات کے لوگوں کوئی جان نہیں جانتی، کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی نوجوان، کوئی مومن نہیں جانتا ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کیا چھپا رکھا ہے اس جنت کے اندر تمہارے پروردگار نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان صیام کے بدلہ میں، ان قیام کے بدلہ میں، ان صدقات و خیرات کے بدلہ میں، ان دنیا کے اندر نیکیوں کے بدلہ میں، اس دنیا کی آزمائشوں کے بدلہ میں، اس دنیا کی تکلیفوں کے بدلہ میں، اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے بدلہ میں، اس دنیا میں رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے بدلہ میں تمہارے رب نے جو چھپا رکھا ہے اپنی جنت میں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ واللہ اللہ۔ اب حدیث پاک سے میں یہ بات سمجھاؤں، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کی سیر کی میرے پیغمبر علیہ السلام نے۔ اب اللہ کے پیغمبر جنت کا نتیجہ پیش کرتے ہیں، جنت کا رزلٹ لوگوں کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اے کائنات کے لوگوں، اللہ کی جو جنت ہے، اللہ نے جو مومنوں کے لیے، جو مومنہ عورتوں کے لیے، جو اپنے مسلمان بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، جو ہمارا حق
حقیقی گھر ہے، جو ہماری اصل وراثت ہے، وہ کیسی ہے، اس کا نظارہ کیا ہے، اس کا منظر کیسا ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے، اس کی زیب و زینت کیسی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما لا عین رأت، اے کائنات کے لوگوں، اس آنکھ نے بڑے بڑے منظر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے نظارے لیے ہوں گے، بڑے بڑے حسین و جمیل مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن میں محمد الرسول اللہ اس بات کا چیلنج کر رہا ہوں ما لا عین رأت، اللہ کی جنت کا جو نظارہ ہے دنیا کی کسی آنکھ نے آج تک نہ قیامت تک لیا ہے نہ لے سکے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرمایا ایسا حسین نظارہ کسی آنکھ میں نہیں آیا ہوگا۔ پھر فرمایا ولا اذن سامعات، کائنات کے لوگوں جو جنت کی سماعت ہے، اللہ اللہ اللہ، دنیا میں سماعتیں سننے والے، بڑے بڑے اعلیٰ ساؤنڈ سننے والے، بڑی بڑی اعلیٰ جناب گیت سنگت سننے والے، سنو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو جنت کی آواز ہے، جو جنت کی گفتگو ہے، قیامت تک کسی کان نے ایسی گفتگو نہیں سنی۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر تیسری بات میرے پیغمبر نے جنت کے بارے میں کر کے ساری بات کا خلاصہ بیان کر دیا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ اللہ اللہ، میرے نبی کا کیسا پیارا انداز، بندہ بڑے بڑے حسین و جمیل مناظر یہاں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، بڑی بڑی خوبصورت سماعتیں اپنے کانوں سے سن لیتا ہے، تیسرے نمبر پر وہ منظر جو دنیا میں ہوں بھی نہ، بندہ اس کا اپنے دل میں خیال لے آتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، اللہ کی جنت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند و بالا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اے بندے، جو تیرا دل ہے، اس دل کے خیالات کے اندر تو بڑے بڑے مناظر بناتا ہوگا، بیٹھا کلی کے اندر ہو، بیٹھا گٹیا کے اندر ہو، جناب سونے اور چاندی کے محلات بنا لیتا ہے، اپنے لیے بڑے بڑے باغات کا منظر اپنے دل میں منظر بنا لیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں، جنت اتنی اعلیٰ ہے، کسی کے دل اور کسی کے خیال نے ایسا منظر کشی کی گی نہیں جیسی اللہ نے جنت بنا دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ کی جنت، اللہ اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں سننا، توجہ فرمانا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا بیان کیا جنت کے بارے میں۔ فرمایا لوگوں، جو جنت ہے کتنی اعلیٰ ہے، فرمایا لو ان یقل ظفر فی الجنت لتزخرفت له فی خواقف السماوات والارض۔ اے کائنات کے لوگوں، اللہ کی جو جنت ہے، اس جنت کے اندر سے ایک چیز اٹھائی جائے، ایک چیز اٹھائی جائے، توجہ فرمانا، غور کرنا مومنوں مسلمانوں، بڑی پیاری باتیں ہیں، جتنے ذوق سے سنو گے میری دعا ہے اللہ اتنے ذوق سے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جتنا شوق جنت سے جنت حاصل کرنے کا رکھتا ہے نا، اللہ ویسے ہی اس کو جنت نواز دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ صبح اور شام 3 مرتبہ کہتا نا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ مجھے جنت عطا فرما، نبی پاک نے فرمایا اللہ کی جنت اللہ سے التجا کرتی ہے، اللہ اس بندے نے 3 مرتبہ میرا سوال کیا ہے، تو مجھے اس کو عطا ہی فرما دے۔
اللہ اکبر، اللہ اللہ، اس لیے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ محبت سے گفتگو کی طرف توجہ فرمائے نا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگو لو ان یقل الظفر، کائنات کے لوگو اللہ کی جنت کی بڑی بڑی نعمتیں تو دور، محلات اور ہیرے جواہرات تو دور، حسین و جمیل مناظر تو دور، جنت سے ایک چیز اٹھائی جائے، ادھر میری طرف توجہ فرمانا، ایک چیز اٹھائی جائے، کتنی اٹھائی جائے؟ 200 کلو، 100 کلو، 50 کلو، 10 کلو، 100 گرام، نانا فرمایا ایک ناخن کے برابر، ایک ناخن کے برابر جنت کی چیز کو دنیا میں پھینک دیا جائے، میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا کے اندر اللہ ایسے روشنی کر دے جیسے سورج سے بھی زیادہ روشنی ہے۔ اللہ اللہ، دنیا کے اندھیرے ختم ہو جائیں، ایک ناخن کے برابر جنت کی چیز سے سورج کی روشنی مات پڑ جائے۔ اللہ اللہ، آئیے حضرات زیوکار، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کتنی اعلیٰ اللہ کی جنت ہے جس کی اگر خوشبو کا ہی اندازہ لگایا جائے، جنت کی خوشبو 40 سال دور کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، 40 سال دور کی مسافت تک اللہ جنت کی خوشبو ہی پھیلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور بڑی پیاری مثال دی۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں ایک بندہ دنیا کے اندر آزمائشوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا، ساری زندگی کبھی بیماری کے اندر، کبھی بے روزگاری کے اندر، کبھی لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے پریشان، کبھی لوگوں کے دکھوں کی وجہ سے پریشان، کبھی گھریلو معاملات سے پریشان، ساری زندگی سولی پر لٹک کر گزاری ہے کائنات کے لوگوں، ساری زندگی کے اندر ایک دن بھی سکون کا نہیں گزارا، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتا رہا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے قیامت کے دن آئے گا وہ دنیا کے دکھوں کا مارا ہوا، دنیا کی تکلیفوں کا مارا ہوا، دنیا کی آزمائشوں کا مارا ہوا، دکھوں سے چور انسان ہو انسانوں، ہم بھی بڑے بڑے اپنے آپ کو پریشان سمجھتے ہیں، بڑے بڑے دکھی سمجھتے ہیں۔ اور سنو دکھیوں، میرے پیغمبر کا پیغام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی میں ایک دن بھی سکون کا نہیں گزارا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے اس بندے کو، اپنے فرشتوں کو حکم دے گا میرے اس بندے کو لے جاؤ، میری جنت کا ایک چکر لگاؤ نا، وہ جنت کا چکر لگا کے آئے گا۔ اللہ اللہ، نبی پاک نے فرمایا اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتا تو دنیا میں کیسی مصیبتوں کا سامنا کر کے آیا ہے، کیسی آزمائشوں کا سامنا کر کے آیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات کے لوگوں وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے جو زندگی گزاری ہے مجھے ساری زندگی کے اندر ایک کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے دکھ اللہ کی جنت کا ایک منظر ہی بلا دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے میرا پیغام ہے میرے محترم بھائی، تیرے لیے جو رب نے جنت بنا دی ہے اس کی شان ہی اتنی ہے، تیری دنیا کے سارے دکھ اس کا ایک چکر مٹانے والا ہے، اس لیے اللہ کی جنت کی التجا کیا کر۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا لوگوں اب اس جنت کی چوڑائی کیسی ہے، اس جنت کی لمبائی کتنی ہے، اس کی حیت اور بناوٹ کیسی ہے، گفتگو کرتے جائیں بڑی ترتیب کے ساتھ، توجہ فرماتے جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ اللہ فرمایا لوگوں اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرو۔ وہ لوگوں وہ جنت بڑی اعلیٰ ہے، فرمایا عرضها کعرض السماوات والارض، اس کی چوڑائی ہی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اللہ کتنی بڑی ہے جنت۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب، کائنات کے لوگوں جنت کے اندر ایک درخت جو ہے اس درخت کی اتنی لمبائی ہے، وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ یسیر الراکب مئۃ عام، کائنات کے لوگوں ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو جائے 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، اللہ کی جنت کے درخت کا سایہ نہیں ختم ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک جنت کے درخت کا سایہ 100 سال گھوڑا دوڑنے سے بھی نہیں ختم ہوگا، اتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ درخت کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اس درخت کے لیے کوئی جناب بڑے بڑی رقم نہیں ادا کرنی پڑتی، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو اپنی زبان سے پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک ایک کلمے کے بدلے میرا رب ایک ایک جنت میں درخت لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اگلے فرمان میں فرمایا لوگوں اللہ کی جنت ان الجنت مئات درجہ، لوگوں اللہ کی جنت کے 100 درجے ہیں، فرمایا ایک درجے سے یعنی 100 منزلیں ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ 100 سال کا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک نے فرمایا ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ 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 سے دعا کرتے اللہ ہمیں اپنی جنت نصیب فرما۔ اللہ اللہ آئیے ذرا تیزی بکار، یہ تو اس کی جناب لمبائی اور چوڑائی جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ اللہ اس جنت میں جو جنتیوں کو ملنے والے محلات ہیں، اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ وہ لوگوں جو آپ کو منزلیں، جو آپ کو محلات، جو آپ کو کوٹھیاں، جو آپ کو بلڈنگیں الاٹ ہونے والی ہیں، توجہ سے سننا ان کی کیفیت کیسی ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ ہو یار درود تے محبت دے نال پڑھو ذرا، اج تے کوئی ڈرون والی گل نہیں، اج تے خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ، محبت نہ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ کی جنت کے بارے میں فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقهم غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اللہ اللہ فرمایا لوگوں جو اللہ نے جنتیوں کو منزلیں بلڈنگیں محلات عطا کرنے ہیں، غرف من فوقها غرف مبنیہ، ایک کے اوپر دوسری بلڈنگ، دوسری کے اوپر تیسری بلڈنگ۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک آپ نے فرمایا لوگوں ایک محل پر بیٹھا جنتی اپنے دوسرے بھائی کو دیکھے گا، ایسے لگے گا
جیسے وہ ستارے کی طرح روشن ہے۔ اللہ واللہ اللہ اتنا دور دور اپنے جنتی محلات بنائے ہوئے ہوں گے، اللہ واللہ اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس محل کی کیفیت کیا ہوگی؟ لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب وملاتها المسك الازخر وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت وتربته زعفران۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سید اس لوگوں اس محل کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کا مٹیریل، اس کا جناب سیمنٹ اور اس کا گارا اللہ تعالیٰ زعفران اور جناب کستوری کی خوشبو سے زیادہ معطر بنائے گا۔ اور اس جنت کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کنکریٹ ڈالی جائے گی تیرے اس محل کے اندر، جو کنکریٹ ڈالی جائے گی لؤلؤ و یاقوت، وہ موتیوں اور یاقوت کی ہوگی، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ اللہ 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 کتنا خوبصورت منظر ہے، اللہ اللہ۔ اور محل کی بناوٹ اس کا نقشہ کیسا ہوگا؟ اپنی حدیث میں میرے پیغمبر نے فرمایا ان للمؤمن فی الجنت فی الجنت، کائنات کے لوگوں مومن کے لیے جنت میں لخیمۃ، ایک خیمہ، ایک بلڈنگ، ایک محل، ایک کوٹھی ایسی ہوگی، فرمایا لؤلؤا واحدہ، وہ موتی کی طرح ہوگی، مجومۃ، وہ جناب اندر سے جیسے گول موتی ہوتا ہے اندر سے خالی ہوتا ہے، اس موتی کی طرح کا تیرا محل ہوگا، اندازہ کر اس کی کیا خوبصورتی ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہی نہیں کہ موتی کا جتنا، فرمایا نانا لوگوں بڑا کتنا ہوگا، 60 میلا، کائنات کے لوگوں اس جنت میں ملنے والا جنتی کو جو گھر ملے گا اس گھر کی ایک اینٹ چاندی، ایک اینٹ سونا، اس کا جناب سیمنٹ کستوری سے بنا ہوا، اس کا کنکریٹ موتی اور یاقوت سے بنا ہوا، اس کی زمین زعفران کی بنی ہوئی، اس کی شکل و صورت موتی کی طرح۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بڑا کتنا ہوگا، ایک مرلہ نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، کنال نہیں، ایکڑ نہیں، مربع نہیں، فرمایا لوگوں 60 میل تک ایک جنتی کا گھر ہوگا۔ اللہ اکبر، 60 میل، اندازہ کرو کتنا سفر بنتا ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنت کے اندر بندہ مومن جب اپنے محل میں چکر لگائے گا، ایک کونے میں ایک حور، دوسرے کونے میں دوسری، اور بیویاں، اور جب ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتا ہے ایک بیوی دوسری کو دیکھ نہیں سکتی، ہر ایک کا اپنا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں کیا خوبصورت منظر ایک پنجابی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا۔ اللہ واللہ اللہ کیا کہتے ہیں، اور بیچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ ذرا بلند آواز میں کو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا کھل کے شوق نہ تیری جنت سمدا پیا، انو جنت الفردوس دا سرٹیفکیٹ عطا فرما۔ اللہ واللہ اللہ، اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ کھلی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ستارین والی اوتھے جو جوانی ہوے گی، زیکے مچھی دے لذیذ، اج دی مچھی نہیں او مچھی، زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، بیچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ واللہ اللہ، اگلا شعر محبت سے سننا۔ اللہ واللہ اللہ اللہ، او کڈا سونا سما پر بہار ہوے گا، او کڈا سونا سما پر بہار ہوے گا، جی تو اللہ پاک دا دیدار ہوے گا۔ مومن نے اس تو بعد کے چاہیے کی ہے، سبحان اللہ تے گج کے کہو نا۔
او کڈا سونا سما پربہار ہوئے گا جی تو اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا اسی تک دے او رب نو میں تو تک دے رب نو سارے ہون گے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ اللہ رات یہ محلات کی بات ہو گئی اب آئے نہروں کی طرف میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مثل الذین مثل الجنت التي وعد